دیکھا، اس کائنات نے مال کو بھی دیکھا، اس کائنات نے یزید کے جبر کو بھی دیکھا، لیکن میرے اللہ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہے۔ تو وہ کون ہے؟ عقیدہ توحید جس کو سمجھانے کے لیے، جس کو بیان کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے 1,44,000 نبیوں کو کم و بیش اللہ نے کائنات میں بھیجا کہ انہیں بتاؤ کہ جو کچھ ہو رہا ہے تیرے اللہ کا امر ہے۔ کوئی یہ نہ کہتا پھرے کہ میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، فلاں یہ میں نے کر دیا، فلاں یہ میں نے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تیرے اللہ کا امر ہے، یہ تیرے اللہ کا حکم ہے۔ جوان کی جوانی یہ میرے اللہ کا امر ہے، میری آنکھوں کا دیکھنا یہ میرے اللہ کا ارادہ ہے، دلوں کا دھڑکنا یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ 80 سال لوگ عمر گزار کے پھر کیا کہتے ہیں؟ فالج ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ فالج ہو گیا ہے، اب اس سے وزن نہیں اٹھایا جاتا۔ نہیں، اس کے بازو سے میرے اللہ نے امر اٹھا لیا ہے۔ وہی تو کان 50 سال 60 سال تک سنتے رہے، اور اب وہ اچانک سے ڈاکٹر کہہ رہے اب آلے سماعت لگاؤ، اب سنائی نہیں دے رہا۔ میرے اللہ کا امر نہیں رہا، اب میرے اللہ کا یہ امر ہے کہ اس امتحان کو تم امتحان سمجھ کر اور صبر کے ساتھ میری بارگاہ میں توبہ کی نیت سے آؤ۔ یہ امتحان زندگی میں کیوں آتے ہیں؟ امتحان زندگی میں کیوں آتے ہیں؟ وہ اسی لیے آتے ہیں کہ میرا بندہ میرے دربار میں آئے، اور میرا اللہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کبھی تو میرے بارگاہ میں آئے گا، کبھی تو دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کے اسے سمجھ میں آئے گی کہ وہ ایک ہی ہے جو مجھ سے وفا کرنے والا ہے، وہ ایک ہی ہے جو میری پہلی صدا پہ لبیک کہنے والا ہے۔ ایک بہت گناہ گار کا واقعہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ مشرک تھا اور ساری زندگی بتوں کا پجاری رہا، ساری زندگی اس کے دلوں میں بتوں کی ہی محبت رہی، ساری زندگی انہی کا خیر خواہ رہا۔ اگر وہ تعریفیں کرتا تو بتوں کی تعریفیں کرتا۔ اس کا ایک بت تھا جس کا نام صنم تھا، ساری رات اس کے سامنے بیٹھتا اور اسے صدائیں لگاتا، یا صنم یا صنم یا صنم، کبھی بھی آگے سے جواب نہ ملا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک رات وہ یا صنم کہتا کہتا نیند کے آغوش میں چلا گیا، آنکھوں میں نیند اتر گئی، جسم کے رومے میں نیند اتر گئی اور زبان لڑکھڑا گئی۔ یا صنم کہتا کہتا نیند کے غلبے کی وجہ سے کہنے لگا یا صمد، اور جھٹکا لگا اور آنکھ کھل گئی، اور ادھر سے 7 آسمانوں کا نظام حرکت میں آیا، اور میرے اللہ نے کہا لبیک یا عبد، بتاؤ میرا بندہ میں حاضر ہوں، بتا میرا بندہ میں حاضر ہوں۔ اور فرشتے ہل گئے، یا اللہ یہ ساری زندگی آپ کا نافرمان رہا۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ کا غصہ دیکھیے، اللہ کا قہر دیکھیے، اللہ کا بیان تکلم دیکھیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، فرمایا ہم ہرگز نہیں معاف کریں گے مشرک کو، ہم ہرگز نہیں معاف کریں گے شرک کرنے والے کو، ہم نہیں معاف کریں گے مشرک کو۔ یہ انداز تکلم پورے قرآن میں اللہ کا نہیں ہے کہ ہم نہیں کریں گے معاف مشرک کو جنہوں نے ہمارے ساتھ شرک کیا۔ لیکن جہاں پہ مشرک پکار رہا ہے، اور یہ میرے اللہ کی رحمانیت ہے، یہ اللہ کا رحم اور غفور الرحیمی جو سامنے آ رہی ہے، وہ اس نے یا سمد اس کے منہ سے نکلا، اور فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ ساری زندگی شرک میں مبتلا رہا، ساری زندگی آپ کے غیر کو پکارتا رہا، تعریفیں کی تو اس نے آپ کے غیر کی، اس نے نعرے لگائے تو آپ کے دشمنوں کے نعرے لگائے، اور آج نیند کے غلبے میں وہ بول بیٹھا، اس کی زبان سے آپ کا نام نکل گیا، اور آپ نے یا فوراً کہہ دیا لبیک کہ میں حاضر ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت یہ ساری زندگی ایک صنم کو پکارتا رہا، ایک تراشے ہوئے بت کو پکارتا رہا، ایک باطل نظریے کو پکارتا رہا، توحید کے خلاف پکارتا رہا۔ آج اگر اس کی زبان سے میرا نام نکل ہی پڑا ہے، اگرچہ نیند کی وجہ سے نکلا،
لیکن اگر آج سمد بھی جواب نہ دیتا تو صنم اور سمد میں فرق کیا رہ جاتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن توبہ کرتا ہے، شرک سے کرے، گناہ سے کرے، اور اللہ کی بغاوت سے جب توبہ کرتا ہے، فرمایا ساتوں آسمان میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں، فرشتوں کو کہا جاتا ہے جشن کا انتظام کیا جائے، خوشی کا انتظام کیا جائے، فرشتے گلیوں میں نکلتے ہیں آسمان میں، اور وہ جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں یہ آج کیسی رات ہے، یہ اتنی روشنیاں کہاں سے آ گئیں، یہ پورے آسمان آج جگمگا رہے ہیں، آج جو زمین دنیا سے آسمان پر آ رہے ہیں فرشتے مسکرا رہے ہیں، آج کیا دن ہے اور آج کس بات کی خوشی ہے؟ تو جناب جبرائیل اعلان کرتے ہیں آج اللہ کے ایک بندے نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے، آج زمین پر اللہ کے ایک بندے نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے، اصلح العبد علی مولاہا، آج زمین پر ایک بندے نے اللہ سے صلح کر لی ہے، آج اس لیے خوشی منائی جا رہی ہے۔